الحمدللہ ان کا سب سے چھوٹا کر دو نا، اسٹریٹ نہیں گرتا، ان کے کر دو صحیح. چلو این صحیح، امید نہیں ہونا کھلو جائے. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو ساتھ رکوع کرنے والے اندے. سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. صاحبو، عزیز دوستو اور بزرگو، آج دے اس درس قرآن دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام دی توفیق اور دی مدد دے نال اسی اس مقام تے الحمدللہ اللہ دی رضا دی خاطر اکٹھے ہاں.
دعا فرماؤ اللہ اسی طرح سانو اپنی جنت وچ بھی اکٹھیاں فرما لے آمین۔ میرے ذمہ جو عنوان لگایا گیا ہے تساں اشتہارات پڑھے ہے، بے نماز دے حوالے نال بیان کرن دا مینوں حکم ہے، اور اشتہار تے لکھے ہے کہ بے نماز دی نہ اے دنیا نہ او دنیا۔ یہ بات 100% درست ہے کہ جیڑا انسان بے نماز ہے او دی نہ دنیا بندی ہے نہ آخرت بندی ہے، او دی دنیا بھی تباہ و برباد ہے، او دی آخرت بھی تباہ و برباد ہے۔ اللہ مینوں اور توانوں اپنے بال بچے سمیت 5 وقت دا پابندی نال پڑھن والا نمازی بنا دے آمین۔ سب تو پہلی بات یہ سمجھن والی ہے کہ نماز دی اہمیت کی ہے، نماز دا مقام اور مرتبہ کی ہے۔ آج کئی لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ سب تو اہمیت والا دنیا دے اندر جیڑا عمل ہے وہ حقوق العباد ہے۔ میں کئی ڈاکٹراں اور کئی حکیماں نو ذاتی طور تے جاننا جیڑے صبح تو لے کے شام تک مریضاں نو چیک کرتے نے، دعائیاں دیندے نے، علاج کرتے نے، اور اگر انہاں نو کہا جائے کہ ظہر دی نماز دا وقت ہو گیا ہے، عصر دی نماز دا وقت ہو گیا ہے، انہاں دا جواب یہ ہوندا ہے کہ سب نالوں زیادہ ضروری ہے خدمت خلق۔ اسی خدمت خلق کر رہے ہیں، نماز بعدوں پڑھ لواں گے۔ یہ جڑا تصور ساڈے بعض لوگاں دے ذہناں دے اندر دل و دماغ وچ سما چکے ہے کہ جیڑا خدمت خلق کردا ہے وہ نماز نہیں بھی پڑھدا تے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ حضرات، جیڑا تے قرآن دا مطالعہ کردا ہے، چلو حدیث دا مطالعہ تے مخصوص لوگاں نو کرنا نصیب ہوندا ہے، عوام الناس دے حصے چ نہیں ہوندا الا ماشاءاللہ، مگر میری دعا ہے کہ اللہ سب نو حدیث دا مطالعہ کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہون تے ترجمے والی حدیثاں ہر کتاب دا ترجمہ آ چکے ہے، انگلش اردو دے اندر، ہون تے مشکل رہا ہی نہیں حدیث پڑھنا، مگر قرآن ہر گھر وچ موجود ہے، اور جنہاں مسلماناں نو کوئی لگاؤ قرآن نال ہے وے، وہ کچھ نہ کچھ قرآن دا مطالعہ کردے رہندے نے۔ اگر تے کوئی قرآن دا مطالعہ رکھ دے، تھوڑی بہت قرآن دی سمجھ انہوں ہے، تے میں او دی رہنمائی کراں گا الف لام میم تو لگ کے، بلکہ الحمدللہ رب العالمین تو لگ کے والناس تک سارا قرآن پڑھو۔ ہر جگہ تے جتھے بھی حقوق دی بات آئے گی اوتھے پہلا اللہ دا حق بیان ہویا ہے، باتوں بندیاں دا حق بیان ہویا ہے۔ پہلا حق کدا؟ اللہ دا، پھر بعد میں حق کدا؟ مخلوق دا۔ پہلا حق خالق دا، اور جیڑی مخلوق اپنے خالق دا حق ادا نہیں کرتی، او مخلوق دا لکھ حق ادا کرے، او دا فائدہ انہوں دنیا جو ہوئے گا۔ مخلوق دا حق ادا کرن دا فائدہ دنیا جو ہوئے گا، عزت ملے گی، مقام ملے گا، کیونکہ اللہ کسے دی محنت ضائع، اللہ کافرہ دی بھی محنت ضائع نہیں کرتا۔ آج گلاب دیوی دا ہسپتال اج بھی مشہور ہے نا، تے تہاڈا کی خیال ہے گلاب دیوی نو ثواب پہنچ دے پیا؟
کیوں؟ وہ مسلمان نہیں سن، انہاں دا اسلام نال تعلق نہیں سی، لیکن اللہ نے انہاں دی محنت نو ضائع نہیں کیتا، عزت دیتی ہے، عمل کیتا ہے، عزت پائی ہے، آج تک نام روشن، پیسہ مل رہا ہے، عزت مل رہی ہے، نام مل رہا ہے، حقوق العباد ادا کرے گا، دنیا تینوں پورا حساب تیرا برابر کر دیتا جائے گا، کل قیامت نو کفار دے نال اکٹھیاں کر دیتا جائے گا، کیونکہ تو حقوق اللہ ادا نہیں کیتے۔ حقوق اللہ سب تو پہلے، حقوق العباد اس تو بعد۔ وقت اجازت نہیں دیندا، میرا مضمون ہے نہیں، وگرنہ قرآن دی مطابق آیات الحمدللہ میرے ذہن دے اندر نے کہ جنہ دے پہلا رب نے اپنا حق بیان کیتا ہے، باتوں بندیاں دا حق بیان کیتا ہے، اور میرے ناقص جے علم دے مطابق کوئی آیت قرآن دی ایسی نہیں جنہیں اللہ نے آکھیا ہوئے کہ بندیاں دا حق ادا کرو، میرا نہ بھی کرو گے تو خیر چلے۔ کوئی آیت ایسی موجود ہے جے تہاڈے علم وچ ہوئے تو مینوں بھی دس دیا جائے، چلو میرے علم وچ اضافہ ہو جائے گا۔ جتنے بھی رب نے بات کی ہے پہلا اپنے حق دی، باتوں مخلوق دے حق دی۔ اب دیکھو نا، اطاعت دی گل ہے تو رب نے کیا ہے، اطیعوا اللہ پڑھو پڑھو وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، پہلا اطاعت کی دی، پھر پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگے جے عام مخلوق دے حق دی گل کرنی ہے تو رب نے کیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، پہلا کیا ہے اللہ دی عبادت کرو، پھر آکھیا ہے کہ والدین نال بھی احسان کرو۔ بہرحال میں جڑی بات کرنا چاہنا، ایک غلط فہمی یا خوش فہمی جی دے اندر سانو شیطان نے مبتلا کر دیتا ہے کہ میں حقوق العباد بڑے ادا کر رہے ہیں، خدمت خلق بڑی کر رہے ہیں، نماز نہ پڑھاں گا تو میرا کم چل جائے گا، کوئی جناب حرج نہیں، نماز ضروری نہیں، خدمت خلق ضروری ہے۔ اے جڑا خیال تیرے ذہن میں شیطان نے پا دیتا ہے، اللہ مینوں تینوں اس خیال کو بچن دی توفیق عطا فرما دے۔ نماز میرے رب دا اے حکم ہے، آدر ہے، اور اللہ دی عبادت ہے، میرے رب نے انہوں فرض فرمایا ہے، اور دو مخلوقات فرض کیتا ہے، ایک جنات دے اوپر اور ایک انسانہ دے اوپر۔ کیا کیا رب نے قرآن دے اندر؟ مولا فرماندے نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور لوگوں نہیں میں پیدا کیتا جنانوں تے انسانانوں مگر اس مقصد لئی کہ او میری عبادت کرن۔ رب دا انسان نو پیدا کرن دا مقصد، جنات نو پیدا کرن دا مقصد، تخلیق انسان دا مقصد، تخلیق جنات دا مقصد ہے اللہ دی عبادت کرنا۔ روٹی کما کے کھانا مقصد نہیں، شادیاں کرنا مقصد نہیں، بچے جنم دینا زندگی دا مقصد نہیں، کاروبار کرنا مقصد نہیں، روپے کمانا مقصد نہیں، زمینہ بنانا مقصد نہیں، کوٹھیاں بنگلے محل بنانا مقصد نہیں۔ اے تے دنیا دے رہن دے ذرائع نے، اسباب نے جڑے اللہ نے پیدا فرمائے نے، پر اے مقصد تخلیق انسانیت نہیں، مقصد تخلیق جنات نہیں۔ مقصد کی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا جنات انسانہ دی تخلیق دا مقصد ہے کہ وہ اللہ دی بندگی کرن، رب دی عبادت کرن، اللہ دی بندگی کرن۔ بندگی ہر کام میں اللہ دی کرنی ہے، تجارت کرنی ہے تے بندگی اللہ دی، رزق کمانا تے بندگی اللہ دی، عبادت کرنی ہے تے بندگی اللہ دی، سیاست کرنی ہے تے بندگی اللہ دی، ریاضت کرنی ہے تے بندگی اللہ دی، خدمت خلق کرنی ہے تے بندگی اللہ دی۔
کوئی بھی کم کرنا ہے اللہ دی بندگی دے اندر رہ کے کرنا ہے، اپنی منمانیاں نہیں کرنیاں، اپنی مرضیاں نہیں کرنیاں۔ رب نے انساناں جنات نو اپنی عبادت اور بندگی واسطے پیدا فرمایا ہے، اور عبادت کئی نے، کئی قسم دیاں عبادت نے۔ جیڑا بھی عمل اللہ دی رضا دی خاطر کیتا جائے اونوں عبادت کا نام دیتا جاتا ہے، اور انہاں عبادتاں دے وچوں کچھ عبادتاں ایسیاں نے جیڑیاں خاص اوقات دے اندر نے، کچھ عبادتاں ایسیاں نے جیڑیاں سال بعد آندیاں نے، کچھ عبادتاں ایسیاں نے جنہاں دا تعلق مہینیاں دے نال ہے، اور کچھ عبادتاں ایسیاں نے جیڑیاں کبھی کبھار کیتیاں جاندیاں نے، اور ایک عبادت ایسی ہے جیڑی اللہ نے ہر دن دے اندر، ہر رات دے اندر، ہر مسلمان عاقل و بالغ دے اوپر دن رات دے اندر 5 جگہ 5 مقامات دے 5 اوقات دے اندر اللہ نے فرض فرما دیتی ہے، اور عبادت نماز۔ بولو کیڑی عبادت ہے؟ سارے بولو کیڑی عبادت ہے؟ نماز۔ اور دی اہمیت کتنی کو زیادہ ہے، آؤ سنو، قرآن وچوں سنو، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان وچوں سنو۔ اللہ دا قرآن کی اعلان کرتا ہے، اللہ فرماندا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، فرمایا لوگوں بے شک نماز ایمان والیاں دے اوپر وقت مقررہ تے فرض کر دیتی گئی ہے۔ چلو حضرت نے ایک سوال شروع دے اندر اولا تذکرہ فرمایا، جواب ایتھے ہی آ گیا ہے اس آیت دے اندر، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے مومناں دے اوپر نماز وقت مقررہ دے اندر فرض کی ہے۔ جدوں فجر دا وقت ہو جائے فجر دی نماز فرض ہے، ظہر دا وقت ہو جائے ظہر دی نماز فرض ہے، عصر دا وقت ہو جائے عصر دی نماز فرض ہے، مغرب دا وقت ہو جائے مغرب دی نماز فرض ہے، عشاء دا وقت ہو جائے عشاء دی نماز فرض ہے۔ اے نماز نو جان بوجھ کے بغیر کسی عذر تو لیٹ کر کے اپنی مرضی نال وقت گزار کے ادا کرنا، بغیر کسی علت تو، بغیر کسی سبب تو، بغیر کسی عذر تو نماز نو جان بوجھ کے لیٹ کرنا، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جیڑا بندہ بیٹھ کے انتظار کرتا رہندا ہے حتیٰ کہ نماز دے ختم ہون دا ٹائم جان دا ویلا آ جاندا ہے، ٹائم ختم ہون دا ویلا آندا ہے، فٹافٹ اٹھدا ہے وضو کردا ہے تے جا کے نماز پڑھنی شروع کر دیندا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ہے اونوں نماز نہیں آکھیا بلکہ نبی پاک فرماندے نے جویں کوا ٹھونگے ماردا ہے ایویں اے بد نصیب ٹھونگے ماردا ہے، ذکر تھوڑا کردا ہے دوڑ زیادہ لگاندا ہے۔ فرمایا اے منافق دی نماز ہے جیڑا وقت گزاردا رہندا ہے، بیٹھا رہندا ہے، گپاں ماردا رہندا ہے، کام کاج کردا رہندا ہے، دیگر معاملات کردا رہندا ہے، جدوں وقت ڈوبن لگدا ہے سورج، جدوں سورج غروب ہون لگدا ہے وقت گزرن لگدا ہے، اخیر تے جدوں ویلا پہنچ جاندا ہے فٹافٹ اٹھ کے کوے دی طرح ٹھونگے ماردا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے دی نماز دا کوئی مول نہیں پیندا، بلکہ بعض روایتاں چاہندا ہے اے ہو جی نماز اے ہو جے بندے دے منہ تے ماری جاتی ہے، اے جیڑی پڑھیا اپنے کول ہی رکھ، سانو تیری نماز دا کوئی جناب کوئی تیری نماز دا مول نہیں، کوئی ضرورت نہیں تیری نماز دی۔ رب نے وقت مقررہ تے نماز نو فرض کیتا ہے، ہاں کوئی سبب ہوے نمازاں جمع ہو سکدیاں نے، کوئی علت ہوے نمازاں جمع ہو سکدیاں نے، سفر دی حالت وچ ظہر عصر کٹھی ہو سکدی ہے، مغرب عشاء کٹھی ہو سکدی ہے، یا بیماری دے عالم دے اندر نمازاں اکٹھیاں کیتیاں جا سکدیاں نے، یا کوئی اور مجبوری ہوے اس مجبوری کے اندر نمازاں کٹھیاں کیتیاں جا سکدیاں نے، لیکن وہ معاملہ کبھی کبھار دا ہے جے بندہ روز ہی عادت بنا لے، روز ہی وتیرہ بنا لے، شریعت نے یہ اجازت نہیں دیتی، اور ایسے بندے کی نماز نو نماز نہیں آکھیا بلکہ کان دے ٹھونگے نو قرار دیتا ہے۔ اس واسطے نماز اللہ نے ہر مومن اتے وقت مقررہ تے فرض کی دی ہے، کدے تے فرض کی دی ہے؟ سارے بولو وقت
مقررات فرض کی تھی ہے، فجر وقت فجر فرض ہے، ظہر وقت ظہر فرض ہے، عصر وقت عصر فرض ہے، مغرب وقت مغرب فرض ہے، عشاء وقت عشاء فرض ہے۔ ایک تو یہ بھی پتہ لگا وقت مقررہ سے نماز پڑھنی ہے، یہ بھی پتہ لگا نماز رب نے فرض کی تھی ہے۔ نماز دی اہمیت ایک اور مقام تو سنو، قرآن اعلان فرما رہے ہیں، آواز دیے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں حافظوا علی الصلوات، ساری نمازاں دی حفاظت کرو۔ صلوات جمع دا سیغہ ہے، ایک نماز دی گل نہیں کی تھی، دو نمازاں دی گل نہیں کی تھی، جمع دا سیغہ تین یا تین تو زیادہ تے بولیا جاتا ہے۔ فرمایا اپنی ساری نمازاں دی حفاظت کرو تے خصوصاً درمیانی نماز دی حفاظت کرو، یعنی عصر دی نماز دی حفاظت کرو۔ وقوموا للہ قانتین، اللہ دے سامنے جدو کھڑا ہونا ہے فرما بردار بن کے کھڑے ہوو، اللہ دے سامنے خشوع خضوع نال کھڑے ہوو، عاجزی انکساری نال کھڑے ہوو۔ میرے رب نے 5 نمازاں فرض کیتیاں نے اور 5 نمازاں دی حفاظت کرن دا قرآن میں حکم ارشاد فرما دیتا ہے۔ اللہ سانو 5 نمازاں دی حفاظت کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ آؤ نماز دی اہمیت سمجھو، نماز دی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ آج بڑے لوگ تو انہوں ملن گے جیڑے اسلام دی تشریح کر دے پھر دے رہے، کوئی حکمران ہے وہ اپنی مرضی نال اسلام دی تشریح کر رہے ہے، کوئی جناب چودھری ہے وہ اپنی مرضی نال اسلام دی تشریح کر رہے ہے، کوئی دولت مند ہے وہ اپنی مرضی نال اسلام دی تشریح کر رہے ہے، کوئی پروفیسر ہے وہ اپنی مرضی نال اسلام دی تشریح کر رہے ہے، کوئی لیکچرار ہے وہ اپنی مرضی نال اسلام دی تشریح کر رہے ہے، کوئی جج وکیل ہے وہ اپنی مرضی نال اسلام دی تشریح کر رہے ہے، اور پر تشریح تے وہ منی جائے گی جیدہ رب دے قرآن نے تذکرہ فرمایا ہے، امام الانبیاء دے فرمان نے تذکرہ فرمایا ہے، اور صحابہ نے اپنا عمل کر کے دکھایا ہے۔ آؤ نا اب دیکھو اسلام کنوں آندے نے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرمانے، روایت بخاری اور مسلم دے اندر موجود ہے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ راوی نے فرماندے نے ایک آن والا آیا، سفید لباس پہنیا ہوئے ہیں، سیاہ رنگ دے ایدے بال نے، ناتا توتا مٹی کٹے دا تصور بھی نہیں، بالکل صاف ستھرا سفید لباس دے اندر آکے میرے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے زانو اپنے ٹیک کے گوٹے ٹیک کے بیٹھ جاندے، تے بیٹھ کے آندے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، اے محمد مینو اسلام دے متعلق خبر دیو، صلی اللہ علیہ وسلم مینو دسو اسلام کینو آندے نے، تے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا؟ پوچھن والے نے سوال کی کیتا ہے اسلام کینو آندے نے سونیا دسو، تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اے نہیں آکھیا لوکاں نو کڑے پانی دے بھر کے دینا اسلام ہے، میرے نبی نے اے نہیں آکھیا خدمت خلق کرنا ہی صرف اسلام ہے، میرے پیغمبر نے اے نہیں آکھیا ماڑیاں دے کم آنا ہی صرف اسلام ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے اے نہیں آکھیا لوکاں نو دوائی دارو دینا ہی صرف اسلام ہے، خدمت خلق دا نام ہی اسلام ہے، نہیں نہیں اے بھی اسلام ہے، لیکن اصل اسلام دی بنیاد کی ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، اور پوچھن والے سن لے ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔
نبی پاک فرماندے نے پوچھن والے سن اسلام کنوں آندے نے؟ آندا جی دسو اسلام کنوں آندے نے؟ آپ فرماندے نے اللہ دے ایک ہون دی گواہی دے، محمد علیہ السلام دے رسول دے بندہ ہون دی گواہی دے، اے پہلا رکن اسلام دا۔ اللہ دے نبی ہور فرمایا وَتُقِیمَ الصَّلَاةَ، کلمہ پڑھن تو بعد نماز قائم کر۔ نمبر 3 وَتُؤْتِیَ الزَّکَاةَ، زکات ادا کر۔ نمبر 4 وَتَصُومَ رمضان، رمضان دے روزے رکھ۔ نمبر 5 وَتَحُجَّ الْبَیْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَیْہِ سَبِیلًا، اگر طاقت رکھنے تے بیت اللہ دا حج کر۔ اے 5 چیزاں دا نام کی ہے؟ سارے بولو انہاں 5 چیزاں دا نام کی ہے؟ اور 5 چیزاں نو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ انہاں 5 چیزاں دا نام میرے نبی نے اسلام رکھے ہے، اور 5 چیزاں نو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ آنکھوں کے بنیادی کی میں حدیث بخاری مسلم دی، راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ نبی پاک فرماندے نے او لوگو اسلام دیاں 5 بنیاداں نے، بولو 5 کی نے؟ سارے بولو کی نے 5؟ بنیاد دا مطلب کی ہے جدے اوپر عمارت کھڑی ہوندی ہے۔ اگر بنیاد نیچیوں نکال دیتی جائے عمارت گر جاندی ہے، عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی، عمارت تائی کھڑی رہے گی اگر بنیاد تھلے موجود ہے۔ اور اگر بنیاداں نکل جان ستون تھلے کھڑے کیتے جے نا، ستون کٹ دیو، دیواراں کٹ دیو، چھت کھلوئے گا؟ دسو کھلوئے گا؟ اے ستونہ نے چھت نو کھلا رہے ہیں، اللہ کی رحمت نال دیوارہ نے چھت نو سہارا دیتا ہے، پھر چھت کھڑے۔ فرمایا اسلام دی چھت پوے گی 5 بنیاداں تے۔ اللہ دے نبیوں 5 بنیاداں کیڑیاں نے؟ فرمایا پہلی بنیاد شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، گواہی دینا کہ اللہ تو سوا معبود کوئی نہیں، گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے بندے دے دے رسول نے۔ اے پہلی بنیاد ہے۔ اے کلمہ پڑھ کے تو اسلام دے اندر داخل ہون دا اعلان کر دیتا ہے۔ ہن اگوں تو مسلمان بننے، سونیا کیویں مسلمان بننے؟ فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور تیرے تے 5 نمازاں فرض ہو گئیاں نے، نماز قائم کر، اے بھی اسلام دا بنیادی رکن ہے۔ وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، اگر تیرے کو نصاب نو مال پہنچ گیا ہے، زکات بندی ہے تے زکات بھی ادا کر سالانہ۔ والحج، اگر اللہ نے طاقت دیتی ہے بیت اللہ دا حج بھی کر، یہ بھی بنیادی رکن ہے۔ زکات بھی بنیادی رکن ہے، نماز بھی بنیادی رکن ہے۔ اللہ دے ایک ہون دی گواہی دینا، میرے نبی دی رسالت دی گواہی دینا بھی بنیادی رکن ہے۔ وصوم رمضان، فرمایا رمضان دے روزے بھی رکھ، اے روزے رکھنا بھی بنیادی رکن ہے۔ اے 5 بنیاداں نے اسلام دیاں، اے 5 ہی موجود نے کہ بندہ مسلمان ہے۔ انہاں جو ایک بنیاد بھی نکل گئی اسلام دی عمارت گر جائے گی۔ انہاں وچوں دوسرا رکن بنیادی کی ہے؟ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، بولو نماز، سارے بولو نماز قائم کرنا، اے اسلام دا بنیادی رکن ہے۔ اور مینوں ایتھے بیٹھیاں یاد آیا کون؟ محدث وقت امام العصر حضرت شیخ حافظ عبد المنان نور پوری کہو رحمت اللہ علیہ۔ اللہ انہاں دی قبر نو ٹھنڈیاں فرما، اللہ کروٹ کروٹ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اور فرمایا کرتے سن 11 چیزاں ایسیاں نے، حدیث میں چاہتے ہیں، حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیدے دل دے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہوئے، کنے برابر؟ مسقال ذرۃ من ایمان، جیدے دل دے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہوئے گا، ایک ویلا آئے گا اللہ اس بندے نو جہنم وچوں کڈ کے جنت دا داخلہ عطا فرما دے گا۔ ایسے جہنمی
جنہ دے دل وچ ذرہ برابر، اور ذرہ انج نہیں نظر آندا، ذرہ خوردبین نال ویکھنا پیندا ہے، فرمایا جدے دل دے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہوئے گا، او بندہ ایک ویلا آئے گا اللہ انہوں جہنم وچوں کڈ کے جنت وچ داخل فرما دیں گے۔ اور حضرت آپ صاحب فرمایا کرتے سن 11 چیزاں ایسیاں نے کہ اگر وہ 11 چیزاں بندے وچ ہون تے ذرہ ایمان بند ہے، انہاں 11 چوں ایک بھی گئی تے ایمان گیا۔ میں کئی جگہ تے بیان کیتا تے پتہ کی بات ہو، لوگ کی مذاق کر دے آندے مولوی سیدھی طرح آکھو جنت جانا ہی کوئی نہیں۔ میں کیا میرے پیغمبر نے فرمایا سب تو زیادہ میری امت جنت میں جائے گی انشاءاللہ۔ بھئی اسی اللہ دی رحمت نہ جنت پر بے نمازہ نہیں جے جانا، ایک پکی گل ہے۔ ساڈے شیخ حال حیات نے اللہ انہوں صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، پروفیسر قاری محمد سعید کلیروی حفیظہ اللہ پوچھ سکتے جا کے اسانہ کل بخاری پڑھی، فرماتے نے میرے والد صاحب ایک دن کھلو گئے سفر دے جانا حج تے کھلو گئے، آندے نا بھائی پنڈ والے سنو میں حج تے چلے پتہ نہیں زندگی جو دوبارہ واپس تواڈے کول ہونا، ادو لمے حج ہوندے سن 3-3 4-4 مہینے لوگ سفر کر کے جاندے سن۔ میں بھائی تواڈے کولوں معافی مانگنا جے میرے کول کسی نے زیادتی ہوئی ہوے، کوئی کمی کوتاہی کوئی کسی دا کوئی گلا شکوا، بھائی مینوں معاف کرو۔ اعلان کر کے بعد آندے نے پر بے نمازاں کولوں کوئی معافی نہیں جے، بے نماز بے ایمان جے، چوراں ڈاکواں کولوں کوئی معافی نہیں، انہاں نال اج بھی مخالفت تے بہ رہے۔ حضرت حافظ صاحب کی فرماندے نے 11 چیزاں اگر بندے چ ہون تے ذرہ برابر ایمان پیدا ہوندا ہے تے اسی پتہ نہیں 11 چیزاں ساڈے وچ ہے نہیں کہ نہیں، انج اسی کدی کدی بیٹھے تول دے رہنے ہاں چلو کو کلو کوئی ایمان تے میرے چاہیے خیر چل ہے، کوئی آندا چلو کو پونے کلو میرے ایمان ہے وے 3 گوپا میں بچ جاواں گا۔ 11 چیزاں نال ذرہ ایمان بند ہے، ذرہ ایمان کیڑیاں 11 چیزاں؟ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھیا سی نا اخبرنی عن الایمان، اے میرے پیغمبر مینوں دسو ایمان کیڑی شے دا نام ہے؟ تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان تؤمن، 11 چیزاں گنیا جے ذرا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ کتنیاں ہو گئیاں والا گن دے پہ کہ نہیں؟ 6 ہو گئیاں۔ پہلی ان تؤمن باللہ، اللہ تے ایمان لیا اللہ ہے تے کل ہے، اللہ ہے تے کل ہے، وملائکتہ او دے فرشتیاں تے ایمان لیا او ہے نے تے اللہ دی مخلوق نے تے رب دے بندے نے، وکتبہ او دیاں ساریاں کتاباں تے ایمان لیا، مصدق منزل من اللہ نے تے سچیاں کتاباں نے، ورسلہ سارے رسولاں تے ایمان لیا، 1 لاکھ کم و بیش 24,000 نبی تے رسول آئے، سارے سچے رسول پیغمبر نے، والیوم الآخری آخرت دے دن تے ایمان لیا، مرنا تے مرن تو بعد رب دے سامنے پیش ہونا، قبر وچ عذاب ہونا، سزا ملنی ہے، یا قبر جنت دے باغ وچ باغ بننی ہے، سوال ہونے نے جواب دینے نے، حشر والے دن اٹھنے رب دے سامنے پیش ہونا، ترازو رکھیا جانا، اعمال نامے تولے جانے نے، اگے جناب میرے نبی دے حوض کوثر ہے، جنت ہے جہنم ہے، جہنم جو پر پل صراط ہے، انہاں ساریاں چیزاں دا نام آخرت ایمان ہے۔ فرمایا آخرت ایمان رکھ، والقدر خیرہ و شرہ، اچھی تے بری تقدیر دے ایمان رکھ، اگر فائدہ پہنچیا تے من جانب اللہ، اگر نقصان ہویا تے من جانب اللہ، اچھی بری تقدیر دے بھی ایمان رکھ۔ 6 چیزاں اے ہو گئیاں تے اگوں 5 ہو کیڑیاں نے؟ فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام دیاں بنیاداں 5 نے، کیڑیاں کیڑیاں؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ
اللہ وان محمد رسول اللہ، اللہ دے قوم دی گواہی دے، محمد علیہ السلام دے بندہ تے رسولوں دی گواہی دے، 6 او تے ایک ہو گئی 7 و اقام الصلاۃ، نماز 5 ٹائم ادا کرنا، 8 و ایتاء الزکات، زکات ادا کرنا، 9 و صوم الحج تے بیت اللہ دا حج کرنا، 10 و صوم رمضان، رمضان دے روزے رکھنا، 11 حضرت حافظ صاحب فرمایا کرتے سن اور لوگوں حدیث دس رہی ہے 6 چیزاں دا تعلق میرے نبی نے دسیا ایمان نالے، 5 چیزاں دا تعلق اسلام نالے، 6 تے 5 11 جس بندے جو پوریاں ہون او دے اندر ایمان دا ذرہ پیدا ہوندا ہے۔ اے چھٹاکی تے اد پاتے پائے ادو بعد بننے، جنہ گڑ پاندا جائے گا اتنا میٹھا ہوتا جائے گا۔ ہن آ حضرت ہن مارو کیا ساڈے اندر 11 چیزاں موجود نے؟ بہت گھٹ لوگ ملن گے جنہ چ 11 چیزاں موجود نے۔ اسلام دے ٹھیکیدار اسی سارے بنے بیٹھے ہیں۔ انہاں 11 چیزاں چوں ایک چیز نماز ہے۔ کیڑی چیز ہے؟ نماز۔ نماز ہے تے اسلام ہے، نماز نہیں تے اسلام تیرا مشکوک ہے، اسلام خطرے اندر ہے۔ دلیل دیاں مشکات وچ روایت کتاب الایمان دے اندر میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر دی نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے میرے نبی نے سلام پھیریا، پیچھے میرے پیغمبر سلام پھیر کے فٹافٹ پیچھے مڑ دے سن۔ پتہ حدیث میں چاہتا ہے سلام پھیر کے نہ آپ پڑھ دے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اے دعا پڑھن تک میرے نبی اپنا رخ سیابہ وال کر چکے ہوں گے سن۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تے نبی پاک نے جدو رخ موڑیا نا تے ویکھیا او پچھلی کندھ دے نال 2 بندے بیٹھے نے تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بعد بندے نو صاحب لگ جاندا ہے اے 2 بندے کندھ دے نال بیٹھے نے، تسلی نال بیٹھے نے، اے دا مطلب ہے نہ نماز نہیں پڑھی، اگر انہاں نماز پڑھی ہوندی تے اے یا تے جا رہے ہوندے یا پھر حالے جا کے بیٹھے ہوندے، انہاں دی حالت جڑی ہے تسلی والی نہ ہوندی، ایڈی جلدی بندہ اٹھ کے پیچھے جا نہیں سکدا۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انہاں نو بلا کے لے آؤ، اے دوویں بندے آ گئے۔ حدیث وچ آوندا ہے انہاں دے شانیاں دا گوشت کمب رہا ہے، لرز رہا ہے۔ نبی پاک نے بلا لیا، پتہ نہیں کی گل ہے، اے جناب ڈر گئے نے، روب میرے نبی دا انہاں تے طاری ہو گیا ہے، انہاں دا جسم کپ کپا رہا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے آندے نے، میرے نبی نے او گجرات دے پاسیو پہلا سوال انہاں کولوں اے کیتا ہے کیا تسی مسلمان نہیں؟ ایتھے مشکات لیا میں اللہ دی رحمت الحدیث بتا کے جاواں گا، کیا تسی مسلمان نہیں؟ انہاں کہ اللہ دے رسول مسلمان، تو فرمایا پھر نماز نہیں یہ پڑھی ساڑے نال؟ اوے عقل مندو مینوں دسو جواب دیو نبی پاک دے اس سوال تو انہاں دے جواب تو پھر آپ دے اگلے سوال تو کی ثابت ہو رہے ہیں کہ میرے پیغمبر دے نزدیک جے انہاں نماز نہیں پڑھی دا مطلب ہے وہ مسلمان نہیں؟ تے جے اج اسی آکھیے جڑا بے نماز ہے او دا اسلام نال تعلق کوئی نہیں، آندے نے توبہ توبہ استغفر اللہ۔ دیکھو مولوی فتوی لاندے آندے نے کافر ہو گیا کافر ہو گیا۔ اوے مولوی نہیں بنانا، اللہ دا قرآن بنا رہے ہیں، میرے نبی دا فرمان بنا رہے ہیں۔ تسی مسلمان نہیں؟ اللہ دے رسول مسلمان ہیں، فرمایا کہ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ آندے نے اللہ دے رسول اسی اپنے گھراں وچ ہی نماز پڑھ کے آئے ہاں، کوئی نو مسلم ہون گے نویں نویں اسلام قبول کیتا مسائل دا علم نہیں، اللہ دے رسول گھر نماز پڑھ کے پھر اسی آئے ہاں تے اوندیاں نو جماعت کھلوتی سی، اسی پیچھے ہی ہو کے بیٹھ گئے ہاں۔ نبی پاک نے فرمایا اچھا اگوں خیال رکھیا جے آؤ جماعت کھلوتی ہوے شامل ہو جاؤ، اللہ تہاڈی ایک نماز نفلی بنا دے گا، فرضاں دا اللہ باجماعت ثواب عطا فرما دے گا۔ کی معلوم ہویا میرے پیغمبر نے انہوں نے سوال کی کیتا نماز نہیں یہ پڑھی کیا تسی مسلمان نہیں؟ یہ دا مطلب ہے نبی پاک دے نزدیک جڑا نماز نہ پڑھے وہ مسلمان
فتوا تسی دے رہے ہو، ترجمہ تسی کر رہے ہو۔ آؤ اگے چلو، نماز کی اہمیت سمجھو کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ حضرت معاذ کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پیغمبر نے یمن پہ دیا گورنر بنا کے، فرمایا اے معاذ انہاں نو جا کے سب تو پہلے اے آکھی کہ پڑھو لا الہ اللہ دی شہادت، ایک توحید دی گواہی انہاں کولوں لئی، میری نبوت تے رسالت دی گواہی لئی۔ سونیا جدو کلمہ پڑھ لین تے پھر میں انہاں نوں کی آکھنا ہے، فرمایا پھر انہاں نوں آکھی اللہ نے تواڈے اوپر دن رات وچ 5 نمازاں فرض کر دتیاں نے، جدو او 5 نمازاں ادا کر لگ پین پھر انہاں نوں آکھی رب نے تواڈے تے سالانہ زکات فرض کر دتی ہے۔ اے میرے پیغمبر سٹیپ بائی سٹیپ، درجہ بدرجہ حضرت معاذ نوں سمجھا رہے ہیں۔ پہلا انہاں نوں کلمہ پڑھائیں، اگر وہ کلمہ پڑھ لین پھر انہاں نوں آکھی دن رات وچ 5 نمازاں فرض نے، اگر وہ 5 نمازاں ادا کرن لگ پین پھر انہاں نوں آکھی سالانہ زکات بھی تساں دینی ہے۔ اور لوگوں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دن رات دے اندر 5 نمازاں فرض کیتیاں۔ کنیاں نمازاں؟ 5 نمازاں فرض کیتیاں۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک آن والا آیا، آ کے اندر سونیا اے پہلا جڑا آن والا سی او تے جبرائیل سی نا، اور آن والا ایک صحابی ہے، ایک عربی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آیا، آ کے اندر سونیا مل اسلام، اسلام دے متعلق مینوں دسو، اسلام کس چیز دا نام ہے؟ میرے پاک او بندہ مسلمان ہو چکیا سی تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرماندے نے اللہ نے تیرے اوپر دن رات وچ 5 نمازاں فرض کر دتیاں نے۔ اور نے سوال کیتا اسلام کی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا دن رات وچ 5 نمازاں اندر سونیا، اس تو علاوہ فرمایا الا ان تطوع، نفلی نماز جنی تو پڑھ سکنا پڑھ لے۔ اندر اللہ دے پیغمبر کوئی اور چیز؟ فرمایا اللہ نے سال بعد تیرے مال وچ زکات فرض کر دیتی ہے۔ اللہ دے نبی اس تو علاوہ فرمایا نفلی صدقہ جنہ تو کر سکنا کر لے۔ اللہ دے پیغمبر کوئی اور چیز؟ نبی پاک فرماندے نے اللہ نے تیرے اوپر سال بعد رمضان دے روزے فرض کر دیتے نے۔ اللہ دے پیغمبر اس تو علاوہ فرمایا الا ان تطوع، نفلی روزے نے جنہیں تو رکھ سکنا رکھ لے۔ اے 3 گلاں میرے نبی علیہ السلام نے انہوں دسیاں۔ سوال ہوتا کی ہے اخبرنی عن الاسلام، مینوں اسلام دے متعلق دسو، مل اسلام، اسلام کی چیز ہے۔ نبی پاک نے 3 چیزاں دسیاں، 5 ویلے دی نماز تے فرمایا سالانہ زکات، رمضان دے روزے۔ اے بندہ 3 گلاں سن کے اٹھیا تے اڑدا جاندا جاندا کی آندا ہے، آندا واللہ اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی قسم جو تساں مینوں کہہ دیتا ہے نہ میں اے دے نالوں گھٹ کراں گا نہ اے دے نالوں زیادہ کراں گا، لا ازید علی ھذا ولا انقص من ذلک، نہ میں کم کراں گا نہ زیادہ کراں گا، جو دسیا جے انجی کراں گا۔ اے کہندا کہندا جا رہا ہے، او دی کند میرے پیغمبر والے میرے نبی پیچھوں کی فرما رہے ہیں، فرمایا جنوں چے خوش کر دی اے بات، جنوں چنگا لگدا ہے کہ چلتا پھردا جنتی ویکھنا چاہے ایس بندے نوں ویکھ لوے۔ اور ایک حدیث لفظ نے میرے پیغمبر علیہ السلام کو کسی آ کے سوال کیتا تے میرے نبی نے نماز دسی، روزہ دسیا، زکات دسی، ایک کم کردا جاندا جاندا کہہ رہے ہیں میں کم بھی نہیں کراں گا زیادہ بھی نہیں کراں گا۔ تے میرے پیغمبر فرماندے نے فرمایا اگر یہ اپنی بات سچا رہا افلاح ان صدقہ، اگر اپنی گل تے پکا رہا تے میں محمد گواہی دینا کامیابیاں پا گیا۔ پوچھن والے کی پوچھئے اسلام کی ہے تے میرے نبی کی دس رہے نے، بولو یار بول دے نہیں 5 ویلے دی۔ ہن مینوں دسو جیڑا اج نماز تو بغیر اسلام لئی پھرے او دے اسلام نو کیڑے کھاتے پاؤ گے؟ جیڑا بغیر 5 نمازاں تو اسلام لئی پھرے او دی اسلام نو کیڑے کھاتے پاؤ گے؟ اور جیڑی میں آیت پڑھی ہے اللہ نے اس آیت دسیا نماز
کلیاں ہی فرض نہیں، با جماعت فرض ہے۔ کیا کیا قرآن نے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اور لوگوں نمازاں قائم کرو، زکاتاں ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والیاں دے نال مل کے۔ اس کا مطلب مفسرین نے لکھا ہے با جماعت نماز ادا کرو، کیونکہ اللہ نے صرف نماز فرض نہیں کی تھی بلکہ با جماعت نماز فرض کی تھی، خصوصاً مرداں تے رب نے با جماعت نماز فرض کی تھی ہے۔ جیڑا بندہ بغیر عذر تو با جماعت نماز نہیں پڑھتا بڑے بڑے خسارے دے اندر ہے، بڑے بڑے گھاٹے دے اندر ہے۔ دو گلاں ایتھے دساں گا، پہلی تے کہ با جماعت نماز پڑھن دا اجر کتنا ہے، دوجی یہ کہ با جماعت نماز نہ پڑھن والے نال میرے نبی نے کہو جا سلوک کرن دا ارادہ فرمایا۔ پہلی گل نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے، ایک روایت ہے آپ فرماندے نے جڑا با جماعت نماز پڑھدا ہے اللہ انہوں 5 نمازاں دا ثواب عطا فرماندے نے۔ کنیاں نمازاں دا؟ ایک حدیث دوسری فرمایا جڑا با جماعت نماز پڑھدا ہے اللہ انہوں 27 نمازاں دا ثواب عطا فرماندے نے۔ کنیاں نمازاں دا؟ 27۔ ہن آؤ دوجے پاسے تصویر دا دوسرا رخ، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرا دل کرتا ہے میں بلال نو آکھاں اذان آکھے، اذان کہن تو بعد میں ایک بندہ امامت واسطے مقرر کراں اور لوگاں نو جماعت کروائے، میں کچھ ساتھی نال لے کے جنگل دے اندر جاواں اوتھوں لکڑیاں کٹھیاں کر کے لے آواں، پھر میں ویکھاں کیڑا کیڑا با جماعت نماز وچ نہیں شامل ہویا، میرا جی کردا میں لکڑیاں جلا کے او دے گھر نو او دے سمیت جلا کے راکھ کر دیواں۔ میرے پیغمبر دا وصف کیے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میرے نبی کی بن کے آئے نے؟ رحمت للعالمین بن کے آئے۔ وہ رحمت للعالمین پیغمبر، مشفق پیغمبر، شفیق پیغمبر، مہربان پیغمبر، رحیم پیغمبر، ایڈا جناب نرم مزاج والا پیغمبر، محبت کرنے والا پیغمبر، پیار کرنے والا پیغمبر، او کی وجہ کہ میرے نبی یہ گل کہن سے مجبور ہو گئے، میرا جی کرتا ہے میں لکڑیاں جلا کے او دے کر سمیت ان ہر مسئلہ کی ہے گل اے سمجھ آؤندی ہے نماز دا مسئلہ ہی ایڈا اہم ہے، ایڈا نرم مزاج مہربان شفیق تے مشفق تے رحیم پیغمبر بھی اس بات نو برداشت نہیں کر سکیا کہ مسجد میں جماعت کھڑی ہوئے تے مسلمان مرد بغیر عذر تو گھر بیٹھا ہوئے۔ ایڈے سخت قسم میں میرے پیغمبر نے الفاظ فرمائے، فرمایا جے مینوں عورتاں تے بچیاں دا ڈر نہ ہوئے، کیونکہ بچیاں تے بھی با جماعت نماز فرض نہیں تے عورتاں تے بھی با جماعت نماز فرض نہیں، اگر مینوں عورتاں تے بچیاں دا ڈر نہ ہوئے میں انہاں نو جڑے جماعت شامل نہیں ہوندے لکڑیاں جلا کے انہاں دے گھر ساڑ دینا۔ اتنی اہمیت والی ہے عبادت نماز اور با جماعت، تے جیڑا بندہ میچ ویندا جماعت لنگا چھڑے، جیڑا بندہ کرکٹ کھیڑدا جماعت لنگا چھڑے، ڈرامہ ویندا جماعت لنگا چھڑے، فلماں دیکھتا جماعت لنگا چھڑے، اور جیڑا بندہ سڑکاں تے پھردا جماعت لنگا چھڑے، بغیر عذر تو جماعت گزار دے وے، اور پھر سینے تے ہاتھ مار کے آکھے میرے نال بڑا عاشق کوئی نہیں، میرے نال بڑا محب کوئی نہیں۔ اور یہ بھی مسئلہ یاد کر رکھ لو، اس مسئلے دے اندر ایک ایسا مسئلہ ہے
جہدے قریب قریب سارے دا اتفاق ہے، قریب قریب سارے دا اتفاق ہے، چاہے کوئی اہل حدیث ہے، چاہے کوئی بریلوی ہے، چاہے کوئی دیوبندی ہے، چاہے کوئی مالکی ہے، چاہے کوئی حنبلی ہے، چاہے کوئی شافعی ہے، چاہے کوئی حنفی ہے، چاہے پیر عبد القادر جیلانی دا منن والا قادری ہے، انہاں سب دا اتفاق ہے۔ اج دے مولوی نہ کرن تے وکھری گل ہے، انہاں سارے اماماں دا کتاباں دے وچ لکھیا ہے جس بات اُتے اتفاق ہے، انہاں بے نمازی نو خیر وچ سمجھیا ہی نہیں۔ اٹھاؤ بنیاد الطالبین، پیر عبد القادر جیلانی نے نقل فرمائے نے اقوال، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، انہاں تنہ دا فتویٰ بے نماز دے متعلق کسے نے آکھیا مرتد دے، کی آکھیا مرتد دے، کسے نے آکھیا دی سزا قتل ہے، حکومت نو چاہیے ایسے بندے نو اگر توبہ نہیں کرتا قتل کر دے۔ سخت قسم دے الفاظ تینہ امامہ نے بولے، تے امام ابو حنیفہ نے تھوڑا جہا پہلو نرم رکھیا، تے انہاں دا نرم پہلو پتہ جے کی ہے، وہ بھی سن لو۔ فرماندے نے میرے نزدیک بے نماز نو جیلے ڈک دیو، یا تے توبہ کر لوے یا اندر ہی مر جائے۔ امام ابو حنیفہ دا فتویٰ تینہ امامہ تو نرم ہے، تے فتویٰ کی ہے بے نماز نو کتھے ڈک دیو، جیلے، یا تے توبہ کر لے تے باہر کر دیو، نہ توبہ کرے اندر ہی مر جائے، بے نماز نو باہر آزاد رہن دا کوئی حق نہیں۔ اور باقی تینہ امامہ دا فتویٰ ادو بھی سخت ہے۔ اور رہی گل پیر عبد القادر جیلانی دی، ایک بنیاد طالبین لے کے آؤ، میں دکھانا اردو ترجمہ موجود ہے۔ حضرت پیر صاحب فرماندے نے، فرمایا اگر بے نماز مر جائے لا یصلی علیہ، اور جنازہ نہ پڑھنا، ولا یدفن فی مقابر المسلمین، اور مسلمانہ دے قبرستان میں بھی دفن نہ کرنا۔ ایک پیر صاحب کا فتویٰ جنہاں نام لے کے اج قوم زندہ رہ رہی ہے، پیر عبد القادر جیلانی، بلے بلے اسی تے پیر صاحب دے منن والے ہیں، اور پیر صاحب دا منن والا ہے تو پیر صاحب دی گل بھی تے من۔ حضرت پیر صاحب فرماندے ہیں لا یصلی علیہ، بے نماز دا جنازہ نہ پڑھو، ولا یدفن فی مقابر المسلمین، اور مسلمانہ دے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ ذرا اندازہ کر جیدے متعلق سارے امام بھی کٹھے ہو گئے نے، اتفاق کر بیٹھے نے، اور مسئلہ کڈا کو اہم ہوئے گا۔ آؤ سنو کتنی کو اہمیت دا حامل ہے۔ نماز اللہ سانو سارے نو پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کنیاں رب نے فرض کیتیاں نے؟ 5۔ کنیاں فرض کیتیاں نے؟ لگتا ہے کوئی کم چوکھا ڈاڈا ہو گیا، ساتھی سے پریشان ہو گئے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں راج تے گئے، اللہ نے میرے پیغمبر نو کئی تحفے دیتے، تنہاں وچوں ایک تحفہ اللہ نے 50 نمازاں دا عطا فرمایا۔ کنیاں نمازاں؟ بولو بولو کنیاں؟ 50 نمازاں۔ ماشاءاللہ اے سونی گل ہے، تسی جاگ کے سن دے ہو، جاگ کے سننا چاہیے تاکہ بندہ آگے بھی پہنچا سکے۔ اللہ دے پیغمبر نو 50 نمازاں رب نے دیتیاں، مختصر کر رہے ہیں، نبی پاک واپس لے کے آئے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملاقات چھٹے آسمان دے ہوئی، فرمایا دسو کی لے کے آئے ہو؟ اللہ نے 50 نمازاں دیتیاں نے، سونیا انہاں 50 نہیں جے پڑھنیاں، میں بنی اسرائیل تے ڈاڈا تجربہ کر کے آیا، اور 2 نہیں سن پڑھ دے، تہاڈی امت 50 کیویں پڑھے گی؟ سونیا جاؤ رب کے ترلا مار لو۔ نبی پاک علیہ السلام نے پھر ترلا ماریا، اللہ نے 10 کم کا، مختلف روایتاں نے 10 کم کر دیتیاں، 40 باقی رہ گئیاں۔ میرے پیغمبر پھر آئے، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھیا ہن کی بنے ہیں؟ 40 رہ گئیاں نے، فرمایا اے بھی چوکیاں جے رب دا ترلا مار لو، پھر ترلا ماریا، 30 باقی رہ گئیاں۔ پھر آئے پوچھیا ہن کی بنے ہیں؟ اے 30 باقی رہ گئیاں نے، فرمایا پھر ترلا مار لو، پھر ترلا ماریا، 20 باقی رہ گئیاں۔ کر دیاں 5 نمازاں باقی رہ گئیاں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نو موسیٰ علیہ السلام آندے نے، میرا تجربہ بنی اسرائیلیاں تے بڑا گھٹ ہے، انہاں 5 بھی نہیں جے پڑھنیاں، اج جاؤ رب دا اور ترلا مار لو۔ کئی وچ انہاں نے ایک چکر لگ ہی جاندا۔
دیکھو جان سوکھی ہو جاندی. یہ تو مولوی سانو ساہ ہی نہیں لین دیں دے. ایک تو نماز پڑھ کے آئی دے ایک لو پھر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ دے نبی ایک ترلا اور مار لو. فرمایا موسیٰ جی ہن مینوں اپنے رب کولو حیا آوندا ہے. میرے نبی نو حیا آ گیا پر سانو نہیں آتا. اسی ایڈے بے حیاواں سانو نہیں آندا. میرے پیغمبر نو حیا آ گیا. موسیٰ جی ہون نہیں جا رہا اللہ کولو حیا ہوندا ہے. فرمایا اچھا چلو پھر تہاڈی قسمت جاؤ پھر اللہ دی سپرد اللہ دے بھروسے تے جاؤ. میرے پیغمبر نے قدم اگے کیتا پیچھوں آواز آ گئی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب دے کلمے تبدیل نہیں ہویا کرتے. قرآن نے بھی آکھیا نا لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ جو کہہ دیندا ہے رب دے کلمے نہیں بدلیا کرتے. فرمایا اے محمد اللہ دے کلمے تبدیل نہیں ہوندے. رب نے پہلی بار 50 تانوں فرض کیتیاں 50 عطا فرمائیاں. تساں درخواست کیتی 5 باقی رہ گئیاں. سونیا تسی 5 لے کے جا رہے ہو. ساڈے کاغذاں وچ 50 نے. جیڑا ایک پڑھے گا 10 گنا ثواب دیاں گے. جیڑا 5 پڑھے گا 50 دا ہی ثواب عطا فرماواں. ہن ایمان نال دسو جیڑا 5 پڑھ کے 50 دا ثواب نہ لے سکے وہ پھر اس قابل ہے نا کہ انہوں سزا ملنی چاہیے. یار ایک بندے نو ایک طالب علم نو جیڑے سوال امتحان چاہنے نے سارے 10 دیتے جان. اے پتر 6 سوال ہونے نے امتحان انہوں نے یاد کر لے ہیں. وہ سارے سوال بھی وہی ہون جیڑے امتحان میں یاد کروائے نے وہی سوال ہون جہدے متعلق دسے ہے. تے پھر بھی وہ طالب علم فیل ہو جائے پھر چھترا دے قابل ہی ہے نا. اور دسو پھر ہے کہ نہیں چھترا دے قابل. اور جیڑا 50 نہیں 5 پڑھ کے 50 دا ثواب نہ لے سکے رب نو راضی نہ کر سکے پھر چھترا دے قابل ہی. تو رب نے چھتر مارے نے بڑے جے مارے نے. معاف رکھنا میں ٹھوس پنجابی ٹر گیا ہیں جی پر گل انجی جی اللہ دی قسم اللہ نے کوئی نرمی نہیں جکی تھی نماز دے مسئلے دے اندر. آپ سنو قرآن دی ایک آیت ہے سورہ الروم دے اندر اللہ فرماتے ہیں منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. اللہ فرماتے ہیں او کائنات دے لوگو منیبین الیہ اللہ دی طرف رجوع کرنے والے بن جاؤ. اللہ دی طرف پلٹن والے بن جاؤ. اللہ دی طرف لوٹن والے بن جاؤ. واتقوہ اللہ کو ڈر جاؤ. واقیم الصلاۃ نماز قائم کرو. ولا تکونوا من المشرکین. حافظ صلاح الدین یوسف حافظہ اللہ نے احسن البیان دے اندر لکھیا ہے. حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں نقل کیتا ہے. دیگر مفسرین نے بھی اپنی اپنی تفسیراں میں نقل کیتا ہے. رب نے تے آکھیا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. اور لوگوں نمازاں قائم کرو ترک صلاۃ کر کے نمازاں چھڈ کے مشرکاں وچ شامل نہ ہو جایا جے. صحیح مسلم دی روایت میرے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان بین الایمان والشرک والکفر ترک الصلاۃ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک نے فرمایا ایمان اور شرک و کفر کے اندر اگر فرق ہے تو نماز کا فرق ہے. نماز پڑھنے والا مومن ہے. نماز کا تارک نماز نہ پڑھنے والا وہ مشرک بھی بن جاتا ہے تے کافر بھی بن جاتا ہے اگرچہ چھوٹے درجے کا ہی بنتا ہے. شیخ صاحب فرما رہے سن ابھی چھوٹے دے قائل میں کہ کوئی گل نہیں چھوٹے درجہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے. کفر دون کفر کفر دے بھی کئی درجے نے.
کوئی بڑا کفر، کوئی ادو چھوٹا، کوئی ادو چھوٹا، کوئی ادو چھوٹا. چلو میں کہنا نبی پاک نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. مسلمان بندے اور کافر بندے کے فرق نماز دے ترک دے. نماز چھڈن والا کافر، نماز پڑھن والا مسلمان. جامع ترمذی کی روایت ہے من ترک الصلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد کفر. جن نے ایک نماز بھی فرضی جان بوجھ کے چھڈی انہوں نے کفر کیتا. جامع ترمذی کے اندر امام ترمذی نے نقل فرمایا ہے صحابہ دا اس بات تے اجماع سی کہ جڑا نماز دا تارک ہے وہ انہوں کافر سمجھدے سن. چلو اج علماء دے نے چھوٹا کافر ہے. میں نہ چھوٹا ہی صحیح ہے دے کافر ہی ہے. اے ایڈا کوئی صحیح کفر تے آ گیا نا پاویں چھوٹا ہی صحیح. اور گل نہیں سنی چوری چوری ہے پاویں ککھ دی تے پاویں لکھ دی. اور تو پسند کرے گا تینوں کل قیامت والے دن نہ کیا جائے اے کافرہ اطلاع اور چھوٹے کافرہ اطلاع. پسند کرے گو کی پسند کرو گے؟ مومنہ کر کے آواز ماری جاؤ مومنو اطلاع. تو یارو ہم چھوٹے چھوٹے کافر کیوں بندے ہو؟ مومن کیوں نہیں بندے؟ نماز ایمان ہے، نماز نہیں تو ایمان کوئی نہیں. دوسرا پارا سورۃ البقرہ دوسرے پارے دیا ابتدائی آیتاں. میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا دل کر دے کہ قبلہ بیت اللہ بن جائے، بیت المقدس قبلہ نہ ہوئے بلکہ بیت اللہ قبلہ ہوئے. میرے پاک پیغمبر دیا خواہشاں میرے رب نے پوریاں فرما دیتیاں. آواز آمدی ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجہک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ. اللہ میرے نے رب نے اپنے پیغمبر علیہ السلام نو آکھیا سونے اساں ویکھ لیا تسی بار بار آسمان ول ویندے ہو کدو رب دی طرفوں آڈر آئے اسی بیت اللہ نو قبلہ بنا لئیے. سونے اساں تواڈیاں مراداں پوریاں کر دتیاں نے، تواڈیاں خواہشاں پوریاں کر دتیاں نے. اساں بیت اللہ نو قبلہ بنا دتا ہے. ہن جتھے بھی ہوو گے بیت اللہ ول منہ کر کے نماز پڑھنا. جدوں یہ حکم آ گیا میرے نبی دے صحابہ میرے پیغمبر علیہ السلام کو لائے آگے اندر سونے پریشانی لگ گئی ہے. اور کی پریشانی لگ گئی ہے؟ اندر سونے گل لے وے 17 مہینے اساں مدینے دے اندر آ کے بیت المقدس ول منہ کر کے نمازاں پڑھیاں نے. اس دوران ساڈے کئی بھائی شہید ہو گئے، کئی بھائی فوت ہو گئے. پکے مومن سن، پکے مسلمان سن، تواڈے صحابی سن، ساڈے بھائی سن. اللہ دے نبی کچھ وفات پا گئے، کچھ جام شہادت نوش کر گئے، لیکن بیت المقدس ول منہ کر کے نماز پڑھدے گئے. اللہ دے نبی رب نے ان قبلہ بدل چھڑیا. اے دسو جنہ بیت المقدس ول منہ کر کے نمازاں پڑھیاں نے انہاں دیاں نمازاں دا کی بنے گا؟ اللہ دے نبی انہاں دیاں نمازاں دا کی مل پوے گا؟ تے میرا رب اگوں میرے پیغمبر نو جواب دیندا ہے. سوال صحابہ نے کی کیتا ہے انہاں دیاں نمازاں دا کی بنے گا؟ تے رب پتہ جواب کی دیندا ہے. آواز ہوندی ہے وما کان اللہ لیضیع ایمانکم. اے لفظ میرے نال پڑھو سارے وما کان اللہ لیضیع ایمانکم. سارے پڑھو ایمانکم. سارے پڑھو سوال کی سی نماز دا، جواب کا دا ہے ایمان دا. مانا کی ہے سونے انہاں نو دس دیو جیڑیاں نمازاں تساں بیت المقدس ول منہ کر کے پڑھیاں نے اللہ انہاں نو بھی ضائع نہیں کرے گا، قبول کر لئیاں نے انہیں. ہن سوال تے سی نماز دا تے جواب بھی نماز دا ہی آیا نا، پر نماز واسطے لفظ رب نے کی استعمال کیتا ہے؟ ہن دسو اے تو مسئلہ کی نکلیا؟ اور پڑھو لکھو دسو کی مسئلہ نکلیا؟ رب نے نماز واسطے لفظ ایمان کیوں استعمال کیتا؟ نماز نہیں تو ایمان نہیں. نماز ہے تو ایمان ہے، نماز نہیں تو ایمان نہیں. دو تے دو چار دی طرح رب نے مسئلہ سمجھا چھڑیا ہے. حالے بھی اسی حال لمبی پائی آ بھی تے ساڈی مرضی.
میرے ورگے کئی بیچارے جانے مولوی ڈردے پھرتے رہے، مسئلہ کھول کے بیان کیتا مسیتوں جواب ہو جائے گا، محلے والے مخالف ہو جان گے، لو انہیں آخر بے نماز کافر۔ میں ایک مسیتے ہونا سا، اوتھے میں مسئلہ بیان کیتا، میں کیا جڑا بے نماز ہے اور بے نمازی دی حالت جی فوت ہو گیا، اساں دا جنازہ نہیں پڑھنا۔ فرق ہے پیا اللہ دی رحمت نال زور اثر دی نمازاں بھی 5-5 6-6 سوا پڑھی مسجد اللہ دی رحمت نال نمازیاں دی۔ او جڑے سن مسجد انتظامیہ والے پریشان ہو گئے، انہاں دی آئے تے مولوی لے دے گئے، ایک دن میٹر وچ بیٹھے تے ایک انتظامیہ دے بھائی کہندے نے ساڈے بھی بعض اوقات بال بچے منڈے چھنڈے نمازاں نہیں پڑھدے، جے کوئی انہاں جو فوت ہو جائے تے تسی انہاں دا بھی جنازہ نہیں پڑھو گے؟ میں کہ نہیں پڑھاں گے، انہاں واسطے کوئی وکھرا دین ہے، انہاں تے چھٹی کرو پھر تسی ایتھے لین گیا ہے، انہاں چھٹی کرا جائے۔ حضرات گل سدھی تے کھلی ہے، حل لمبی نہ پا۔ نہ رب نے بے نماز نو مسلمان منیا ہے، نہ میرے نبی نے بے نماز نو مسلمان منیا ہے، نہ صحابہ نے مسلمان منیا بے نماز نو۔ ہاں کسی لے اگا پیچھا ہو جانا وکری گل ہے، لیٹ ہو گئی ہے پڑھ لئیے، قضا ہو گئی ہے پڑھ لئیے، کوئی جناب اگا پیچھا کر کے پڑھ لئیے، وہ ایک وکھرا مسئلہ ہے، وہ ایک وکری بحث ہے۔ لیکن جڑا پڑھتا ہی نہیں تارک صلاۃ ہے، انہوں اپنے اسلام تے اپنے ایمان دا فکر کرنا چاہیے۔ اور جڑے لوگ پڑھتے نے اللہ دی قسم رب نے مول ویکھنا پایا، کم آئینہ دوے مول آئینہ پہ رہا۔ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھکے تے نہیں نہ پکی گل ہے، ایک دو روایتاں بیان کر لوں آندے تو کر لینے تے پاجی اتھے بس کر چھڑ۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں لوگوں جمعے تو لے کے جمعے تک، رمضان تو لے کے رمضان تک، نماز ایک دوجی تک اللہ نے درمیانے وقت واسطے کفارہ بنا دیتا ہے۔ کی مطلب میں مسئلہ سمجھانا، نبی پاک فرماتے ہیں ایک رمضان گزرے ہے، بندے نے روزے رکھے نے قیام کیتا ہے، پھر سارا سال گزارے ہے، اگلا رمضان آ گیا ہے، اللہ اس پورے سال دے اندر جننے بھی صغیرہ گناہ دے کولو ہوئے نے اگلے رمضان دی برکت نال سارے سال دے گناہ معاف فرما چھڑے گا۔ میں آکے اللہ بڑا لمبا پیریڈ ہے، اگر کسی نو اگلا رمضان آیا ہی نہ پھر بھی بنے گا۔ اللہ کوئی چھوٹی بھی کوئی گل دسیا، اللہ کوئی چھوٹا نسخہ بھی بیان کیتا ہی، فرمایا ہاں فرمایا جڑا بندہ ایک جمعہ پڑھتا ہے سنت دے مطابق، اگلا جمعہ سنت دے مطابق آ کے بر وقت امام دے قریب بیٹھ کے پڑھتا ہے، سنتا ہے خطاب، نماز با جماعت پڑھتا ہے، وقت نہ لاوندا ہے، لوکاں دے کندھے نہیں پھلانگدا، سنت دے مطابق جمعہ کے ادا کرتا ہے۔ فرمایا اللہ پچھلے جمعے تو لے کے اگلے جمعے تک درمیان وچ جننے صغیرہ گناہ نے اللہ سارے معاف فرما دیندا ہے۔ میں آکھیا اللہ اے بھی گل ٹھیک ہے، اے بھی پیریڈ لمبا 7 دن نے، اللہ جے کسی دی زندگی 7 دن بھی نہ آئے اللہ پھر بھی کرے گا۔ اور میں اے تو بھی چھوٹا میں ایک پروگرام رکھیا ہے، اللہ او کی پروگرام ہے، فرمایا جڑا فجر پڑھ کے جاندا ہے ظہر پڑھن آندا ہے، اے دے درمیان جننے صغیرہ گناہ نے میں ظہر دی برکت نال سارے معاف کر دینا، ظہر پڑھ کے جاندا ہے عصر پڑھن آندا ہے، اے دے درمیان جننے صغیرہ گناہ نے عصر دی برکت نال سارے معاف کر دینا، عصر پڑھ کے جاندا ہے مغرب پڑھن آندا ہے، اے دے درمیان جننے صغیرہ گناہ نے میں عصر مغرب دی برکت نال سارے معاف کر دینا، مغرب پڑھ کے جاندا ہے عشاء پڑھن آندا ہے، فرمایا اے دے درمیان جننے صغیرہ گناہ نے میں سارے معاف کر دینا۔ اور ایک حدیث وچ بھی آندا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جیڑا عشاء پڑھ کے بعد جماعت جاتا ہے، شرط ہے جیڑا عشاء بعد جماعت پڑھدا ہے، بولو کیویں پڑھدا ہے؟ اب بعد جماعت دی شرط حدیث کے اندر بتایا جیڑا عشاء بعد جماعت پڑھ کے جاندا ہے سویرے جا کے سنت دے مطابق سو جاندا ہے، وقت اپنا ضائع نہیں کردا، فضول کماں دے اندر رات نہیں گزاردا، صبح آ کے فجر دی نماز بعد جماعت ادا کردا ہے، ساری رات ستا رہندا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے اللہ ساری رات دے قیام دا ثواب لکھ دیندے نے۔ آئی با جماعت نماز پڑھن دا تے 5 نمازاں دا مل پہ رہا۔ میرے پیغمبر ایک دن صحابہ نو نال لے گئے، یہ تو ثابت ہوندا ہے
استاداں نو کدی کدی شاگرداں نو نال لے کے باہر جا کے قدرتی اشیاء ویکھ کے بھی سبق سمجھانا چاہیے. میرے پیغمبر علیہ السلام باہر لے گئے صحابہ نو نال تے ایک درخت دے اوتے پت جڑ دا موسم ہے تے کوئی پتا لگا ہے تے میرے پیغمبر نے ٹہنی پھڑی تے اونوں انج کر کے ہلایا پتے گرن لگ پے. پتہ جے نا اس موسم دے اندر خزاں دا موسم ہوئے پتے گردے نے انج ٹہنی ہلائی تے پتے گرن لگ پے. میرے پیغمبر فرماندے نے صحابہ اج جویں اس درخت دے ٹہنی ہلان نال پتے گر رہے نے جیڑا بندہ 5 ویلے نماز پڑھدا ہے اللہ دے گناہ انج ہی جھاڑ دیندا ہے. ایک حدیث میں جاؤں نبی پاک فرماتے ہیں اگر کسی دے گھر دے سامنے وہ نہر گزرتی ہوئے صبح دوپہر پچھلے ٹائم شام راتی 5 ٹائم دے اندر غسل کرے حال یبقا من درنی شیء کیا دے جسم دے کوئی محل کچیل باقی رہ جائے گی. صحابہ نے آکے اللہ دے نبی نہیں جیڑا 5 واری دن دے اندر نہر دے صاف پانی دے اندر غسل کردا ہے او دے جسم دے محل کچیل کیویں باقی رہ جائے گی. اور میں ایہی مثال 5 نمازاں دی مثال ہے جیڑا 5 ویلے نماز ادا کردا ہے اللہ انہوں گناہاں تو پاک تے صاف فرما دیندے نے. تے جیڑا نہیں پڑھدا او دا انجام کی ہونا ہے او دی نہ دنیا نہ آخرت نہ قبر وچ جا دنیا وچ بھی لعنت جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا تے منہ تے پھٹکار پئی ہے جاؤ جا کے ویکھ. ایک نمازی نو ویکھ لو بے نماز نو ویکھ لو زمین آسمان دا فرق چہرے تو نظر آ جائے گا. نہ بے نمازی دے کاروبار وچ برکت نہ او دے رزق وچ برکت سارا دن کھوتیاں کو وایا جاندا ہے پھر بھی رات نو آندا میری پوری نہیں پیندی. تے جیڑا نمازی ہے وہ تھوڑا جہا کماندا ہے رب نماز دی برکت نال او دے برکت پا دیندا ہے او دے کول مکدا ہی نہیں. اور قبر میں جانا اللہ سانو سارے قبر میں ایمان والے والی صورتحال دے نال دوچار فرمائے. نبی پاک فرماندے نے جدوں مومن نو قبر وچ فرشتے اٹھا کے بٹھاندے نے تے اے دے سامنے ایک منظر آندا ہے کہ سورج ڈوبدا پیا. کی ہوندا پیا؟ سورج ڈوبدا پیا. اے پتہ کی ہوندا ہے اٹھدے ساتھ آندا پیچھے ہو جاؤ مینوں اثر پڑ لیندے ہو میری اثر پئی جاندی ہے. تے جن نے ایتھے نہیں کدی پڑھی وہ قبر جاکھے گا کدی نہ آکھے گا. اور جنہیں دیاں آتاں پئیاں نے اگے بھی اونج دے ہی کم ہونے نے نا. جنہوں ایتھے فکر ہے قبر ایک بھی اونوں ہی فکر ہونا ہے. جنہوں ایتھے فکر کوئی نہیں انہوں اگے بھی فکر کوئی نہیں. انہوں نے کہنا اچھا پڑھ لیاں جنیاں پڑھ آیا انہوں سانوں بھی کوئی جواب دے مر ربو کا ما دینو کا ما تقولو فی حاضر الرجل الذی بعث فیکم. جدو جواب سارے دے رہے گا نا تے اے انہوں آکھن گے سانوں پہلے ہی پتا سی تو کامیاب ہے کیونکہ تو اٹھ دیاں سار جیڑی گل آ کسی سن وہ تو ہی پتا لگ گیا کہ اے بندہ کامیاب ہے. قبر وچ بھی اسے بندے نو کامیابی ملنی ہے جڑا 5 ویلے دا نمازی ہے موحد ہے متبع سنت ہے 5 ویلے دا نمازی ہے. اور اگے چلو قرآن کہندا ہے قیامت والا دن ہوئے گا اللہ رب العالمین اپنی پنڈلی تو نور دا پردہ ہٹائے گا اور اللہ اپنے بندیاں نو بلائے گا آؤ میری پنڈلی دے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ. سارے ایمان والے رب دے سامنے سجدہ ریز ہون گے پر کچھ ایسے ہون گے جڑے دوڑ کے آؤں گے کہ اسی بھی سجدہ کریے پر انہاں دیاں کمراں تختہ بن جاندیاں اور سجدے چک نہیں سکن گے. کتھے لے گیا قرآن سورہ قلم دے اندر آواز آندی ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الی السجود وهم سالمون. اللہ فرماتے ہیں جس دن اللہ دی پنڈلی تو پردے ہٹا دیتے جائیں گے لوگوں کو بلایا جائے گا آؤ سجدہ کرو. سارے لوگ سجدے ہوں گے سجدہ کریں گے اور کچھ لوگ سجدہ کرنا چاہیں گے فلا یستطیعون اور سجدہ کرن دی طاقت نہیں رکھیں گے. خاشعۃ ابصارهم انہاں دیاں اکھاں چکیاں ہون گیاں وترہقهم ذلہ انہاں دے چہریاں تے ذلت پئی ہوئے گی سیاہی
سیاہی پئی ہوئے گی، سیاہ انہاں دے چہرے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اج سانو سجدہ کرن دی طاقت کیوں نہیں ہو دیتی؟ آواز آئے گی وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ۔ اور دنیا دے اندر 5 ٹائم تانوں بلایا جاندا سی، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ تسی دنیا جو سجدہ کرن آئے نہیں، اج میں تواڈے کولوں سجدے دی طاقت ہی کھو لئی۔ تساں دنیا وچ مینوں سجدہ نہیں کیتا، اج میں تانوں کرن نہیں دینا۔ اور سورۃ مدثر وچ لکھی ہے، اللہ فرمان گے جنتیوں جاؤ جنت وچ، جہنمیاں نوں جہنم وچ، جنتیاں نوں جنت وچ فیصلہ کر دیتا جائے گا۔ تے اللہ جنتیاں کولو جنتی سوال کرن گے، او یارو ساڈے نال دے کتے گئے نے؟ اللہ فرمان گے ویکھنے جے؟ ہاں اللہ ویکھنے نے۔ فرمایا لو ذرا چھتے تھلے جھاتی مارو، ہاں تھلے جھاتی مارن گے تے جہنم وچ ابالے بیٹھا دے۔ کون سوال کردے نے؟ ما سلککم فی سقر، سقر جہنم دا نام ہے۔ ما سلککم فی سقر، اور تانوں اج جہنم وچ کیڑی شے کھچ لے آئی ہے؟ تسی تے دنیا دے پیراں تے مٹی نہیں سو پہن دیندے، جُتی دے اوتے کٹا نہیں سو پہن دیندے۔ ما سلککم فی سقر، اج کی بنے؟ تے بتاؤ جواب کی دیں گے؟ کئی جواب دیں گے۔ پہلا جواب انہوں دا کی ہونا ہے، قالوا لم نک من المصلین۔ کی معنی ہے دا؟ اسی مسلی نہیں ساں، اب پنجاب والا مسلی نہیں، عربی والا مسلی۔ اسی نمازی نہیں ساں، اسی نمازاں نہیں ساں پڑھ دے۔ اور بھی انہوں نے جرم نے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ماڑیاں نو کدی کھانا نہیں سکھوایا۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، تے جے کوئی سانو سمجھاندا سی لمبیاں چوڑیاں بحثاں چھیڑ کے بہ جانے ساں۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، جے کوئی سانو آندا سی ڈر جاؤ قیامت دے دن تو اسی آنے سا جدوں موڑ آئے گی ویکھ لواں گے، ویکھی جائے گی جدو آئے گی۔ انجی کر دیا حتی اتانا الیقین، سانو موت آ گئی۔ تے اج کئیاں دا خیال ہے ایویں مولوی گھنٹہ ہو گیا کلپن رہا ہے، کیوں بھائی اور سانو تے مدینے والی سرکار نے بخشوا لینے، مدینے والی سرکار نے سانو بخشوا لینے۔ میں کیا ہاں ہاں، میرے نبی بخشوان گے زانیاں نو، میرے نبی بخشوان گے چورانو، میرے نبی بخشوان گے ڈاکوانو، میرے نبی بخشوان گے قاتلانو، میرے نبی بخشوان گے رہزنانو، میرے پیغمبر بخشوان گے مجرمانو گناہگارانو۔ پر میرے نبی نے جڑے بے نماز نے انہاں دی سفارش نہیں دے کرنی، آکھو گے دی دلیل پیش کرو۔ انہاں ایتاں دی اگلی آیت ہے، فما تنفعہم شفاعت الشافعین، انہاں بے نمازانوں کسے دی سفارش دا بھی فائدہ نہیں دے ہونا۔ اور سفارش دے اگلی گل ہے، میرے نبی نے بے نمازانوں پہچاننا ہی نہیں۔ آکھو گے کیویں پہچاننا کیویں نہیں؟ اللہ اللہ، اور نماز دے نال ہی رشتہ میرے پیغمبر نال جڑنا ہے نا۔ تے جی تو نماز ہی نہ ہوئی تے میرے نبی نال رشتہ کیویں جوڑے گا؟ کیڑا رشتہ جوڑے گا؟ کیڑے حساب نال دعویٰ کرے گا؟ اللہ سانو 5 ویلے دا نمازی بنا دے۔ ساریاں گلاں دا خلاصہ ہے، نماز فرض ہے، باجماعت فرض ہے، ہر حال میں فرض ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے او دے تے بھی فرض ہے، اگر کوئی بچہ ہے جڑا بالغ ہو چکا ہے او دے تے بھی فرض ہے، اگر کوئی عورت ہے او دے تے بھی فرض ہے۔ اور میرے رب نے آسانیاں پیدا فرمائیاں نے، کیونکہ یہ معافی نہیں نا تے آسانیاں بڑیاں دیتیاں نے۔ اگر کوئی ایڈا بیمار ہے مسجد وچ نہیں آ سکتا،
اپنے گھر وچ نماز پڑھ لے، پڑھنی ضرور ہے، کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے بستر سے پڑھ لے، اشارے نال پڑھ لے، وضو نہیں کر سکتا مٹی نال تیمم کر کے پڑھ لے، جنگ دی حالت ہے 4 نہیں پڑھ سکتا 2 پڑھ لے، 2 نہیں پڑھ سکتا 1 پڑھ لے، کھلو کے نہیں پڑھ سکتا چلتا پھرتا پڑھ لے، رکوع سجدے اشارے نال کر لے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا بی بی نو بچہ نماز نہیں پڑھن دیندا، چپ کے پڑھ لے، پڑھنا تیرا کام ہے، قبول کرنا عرش والے رب دا کام ہے۔ پڑھنی ضرور ہے، معافی نہیں، چھڑنی نہیں۔ اور جیڑا بے نماز ہے حضرات انہوں اپنے ایمان تے اسلام کا فکر کرنا چاہیے۔ میں ایک فتویٰ پڑھیا شیخ صالح العثیمین دا، سعودیہ دے جڑے وڈے مفتی اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ دا فتویٰ چھپیا اتھوں بازاراں چ مل جاندے نے، فتاوے لے کے پڑھیا کرو۔ انہاں کول ایک عورت نے سوال کیتا، فتویٰ مفتی پورے عرب دا، پورے سعودیہ دے مفتی دا فتویٰ تو سنا لگا، میں اپنی گناہگار اکھاں نال پڑھیا۔ ایک عورت نے سوال کیتا، میرا خاوند بے نماز سمجھان دے باوجود سمجھدا نہیں، نمازی نہیں بنتا، کئی سال ہو گئے نے شادی نو، مسلسل سمجھایا ہے نہیں بندا، نہیں نمازی بندا، نہیں نماز پڑھدا، میرے واسطے کی حکم ہے؟ انہوں نے جواب دیتا اگر سمجھان دے باوجود بھی نہیں سمجھدا نمازی نہیں بندا تے ایک مسلمان عورت دا ایسے مرد دے عقد وچ رہنا جائز نہیں۔ کتھے کتھے نسو گے؟ نماز تو بغیر گزارا نہیں، نماز ہر صورت پڑھنی۔ اللہ میرے تانوں 5 میرے دا پکا نمازی بنا دے۔ اللہ سانو اپنے رب دی عبادت ذوق تے شوق نال کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک نمازی ہوندے نے جڑے عادتاً نمازی ہوندے نے، ایک نمازی ہوندے نے جڑے عبادتاً نمازی ہوندے نے۔ کوشش کرو اسی عبادت والے نمازی بنیے۔ اللہ سانو عبادت سمجھ کے نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے، عادت سمجھ کے نماز پڑھن دی اللہ سانو توفیق نہ دے وے، سانو اللہ اپنی بارگاہ دے اندر چکن دی توفیق دے، اور اللہ قبول فرما کے ساڈیاں اگلیاں پچھلیاں ساریاں معاف کر کے اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرما دے۔